پہلی چیز ماں باپ پہ کیا عائد ہوتا ہے؟ بچے کا اچھا نام رکھیں، نام رکھیں، بچے کا الٹا سیدھا نام نہ رکھ دیں۔ سوچیں کیسے نام رکھنے سے اچھا اثر ہوگا، کیونکہ نام کا ایک اثر حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے نام پوچھو، نہ کوئی نشان رہتا، نہ کوئی معنی رہتا۔ اب کل ایک سوال آیا تھا، مولوی صاحب نیہا اصل میں تو سنا ہی نہیں، وہ ہے نام کس کا بول کے، مرد بچے کو رکھ سکتے ہیں کیا؟ بھلا مصیبت، وہ ہے نیہا کیا، مجھے وہ کس کا ہے، عورت کا ہے مرد کا، مجھے کیا پتا؟ نیٹ میں دیکھ لو۔ اگر پرانے زمانے میں چلے جاؤ نا، پیر بخش، فلاں بخشے، فلاں رکھے، کیا نام ہے وہ؟ تھوڑا نام آپ پوچھو، عجیب، دستگیر، عبداللہ، عبد الرحمن، صحابہ کا عمر، عثمان، علی، نام تو اچھے رکھو نا۔ پہلے نام میں ہی غلاٹہ کر دیتے ہیں، کسی کا نام شہنشاہ بول کے رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بیچارہ کیا کریں، انہیں غریب انہیں شہنشاہ کہتے ہیں۔ اب انہیں شہنشاہ بنا تو کیا ہونا سو؟ شہنشاہ یہ اللہ کے لیے زیبا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ شاہ، ان شاہ ہے وہ اصل میں، شاہ کا مطلب بادشاہ، شاہ پھر ایک فارسی میں لفظ ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا بادشاہوں کا بادشاہ۔ انہیں ایک بادشاہ نہیں پہلے ہے، انہیں بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اب یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کون؟ وہ تو رب العالمین ہے۔ شہنشاہ رکھ کے چھوڑ دیا، عجیب و غریب نام رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلا حق یہ باپ کا بنتا ہے، ماں کا بنتا ہے، اچھا نام رکھیں اس کو۔ دوسری بات، 7ویں دن عقیقہ کریں، اور عقیقہ مرد ہو تو 2 بکرے، عورت ہو 1، لیکن تنگ دستی ہو تو مرد کے لیے بھی 1 دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ رہن رکھا ہوتا ہے ہر بچہ عقیقے کے عوض، یعنی اللہ جو جان تمہیں دیتا ہے، ایک ایکسٹرا جان، اس جان کو جس طرح تم گروی رکھتے ہو کوئی چیز اور دوسری چیز لیتے ہو، مثلا آپ کہے کہ بھائی مجھے ایک 50,000 کی ضرورت ہے، یہ لو یہ نیکلیس، یہ پیسہ رکھو، یہ سونا رکھو، مجھے 50,000 دے دو، یہ بالکل جائز چیز ہے۔ سود لینا جائز نہیں ہے، رہن رکھ کے لینا جائز چیز ہے۔ تو میں 50,000 لوٹاؤں گا تو آپ مجھے واپس دے دیں، یہ بالکل جائز چیز ہے، اسے رہن رکھنا بولتے ہیں، گروی رکھنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عقیقہ کیوں کرنا ہے، اس کے ضمن میں اپنے حبیب سے فرمایا ہر بچہ اس عقیقے کے عوض میرے پاس گروی ہوتا ہے۔ اللہ نے دی نا ایک جان ایکسٹرا، اب اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تم بھی ایک جان اس کے لیے دو، اللہ کی قربانی، اللہ کے لیے ایک بکرا دو، تو وہ جو گروی ہوتا ہے بچہ وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ 360 جوڑ ہیں ہمارے پورے جسم میں، 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے لیے ایک صدقہ ہے، اور اس کا صدقہ ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر ان تمام کو ملا کر کوئی ایک اپنے اولاد کا عقیقہ کر دیتا ہے تو اس صدقے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں گروی ہوتا ہے جو بچہ، اس بچے کو اللہ تبارک و تعالی جو دیتا ہے اس کے شکرانے پر باپ اگر اس کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب آزاد ہو جاتا ہے، اب اس کا لطف دیکھو، اب اس کا لطف بھی دیکھو، آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہوگا، اس کا لطف اس وقت ہے کہ جب اللہ بچپن ہی میں بچے کو بلا لے پھر واپس۔ کتنوں کے بچے مر جاتے ہیں؟ اگر تم عقیقہ دے چکے ہو اور وہ بچہ اللہ پھر ریٹرن بلا لے تو بچے پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ باپ کو جہنم سے بچائے، کیونکہ وہ آزاد تھا پہلے سے، تم نے اس کی قربانی دے دی تھی۔ تو وہ دراصل بچہ کیا کرتا ہے، اپنے باپ کے لیے لڑتا جھگڑتا ہے اور اسے جنت کو لے جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا اور اللہ نے ان کو بلا لیا، وہ بچے اپنے باپ کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ جن بچوں کا عقیقہ ہو چکا تھا اور اللہ نے ان کو بلا لیا، وہ بچے اپنے باپ کی شفاعت کریں گے اور وہ لے جائیں گے ضرور، اگر وہ موحد ہو، توحید پرست ہو۔ مشرک کے لیے کوئی چانس نہیں، ایک اللہ کو ماننے والا ہو، کسی درگاہ، بنڈے، جھنڈے، گنڈے کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا ہو، وہ ہو شرط، توحید والا ہو۔
تو یہ چیز دوسری ہے، عقیقہ کرو۔ تیسری چیز جہاں سے ابتدا اس کی زبان، ہمیں کیا کرتے مکتب کہتے، کیا لڈو بوندی، وہ بھی کسے کھاؤ کھو جاؤ ٹمکی بجاؤ کو، اسے بلا لے گا جاؤ کو، اسے الگ کھلا لے کو پلا لے کو، وہ ایک مکتب کہتے۔ انہوں کو بسم اللہ پڑھتی کہتے، کی تم نہ نہیں پڑھانے آتا کہ بسم اللہ، انہوں کو بولنا کہ بسم اللہ۔ یہ سب ایجاد ہمارے ہاں سے ہو گئی ہیں، مکتب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے اور کچھ۔ اصل چیز جو ہے کہ تتلتی زبان اور تتلاتی زبان جب استعمال بچہ کرتا ہے، وہیں سے اس کے لیے توحید ڈالنا چاہیے۔ بیٹا دیکھو یہ رنگ برنگے پھول، بیٹا دیکھو یہ رنگ برنگے فروٹ، یہ دیکھو یہ انار ہے، یہ نیمبو ہے، اور یہ دیکھو سیب ہے، ان سب کو دیکھو ایک ہی پانی جاتا ہے، لیکن یہ ہیں مختلف۔ انار کا مزہ کچھ اور ہے، نیمبو کا مزہ کچھ اور ہے، سیب کا مزہ۔ بتاؤ بیٹا کیوں ایسا ہے؟ یہ اللہ بناتا ہے جیسا حکم دیتا ہے۔ عظمت یوں ڈالنی ہے اس کے دلوں کے اندر، بچہ غائبانہ اللہ سے محبت کرنے لگی۔ بیٹا تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ وہ بولے گا ابو۔ نہیں بیٹا، اللہ دیتا ہے۔ اگر آگے پوچھے ابو مجھے چاکلیٹ ہونا ہے، بولنا بیٹا اللہ سے دعا کرو اللہ دے گا، بولو اللہ مجھے چاکلیٹ دے، پھر آپ لا کے کیا کرنا چاکلیٹ دینا۔ دیکھو بیٹا تم نے دعا کی، اللہ نے قبول کری، لو چاکلیٹ، اللہ دے دیا۔ یہ توحید جب تک ہم اس استعمال سے، اس حیثیت سے نہیں کریں گے، بچے اصل میں ہمارے تابعدار بھی نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے، بچے تابعدار نہیں ہیں۔ مولوی صاحب آوارہ ہو گیا، مولوی صاحب ایسا ایسا پالی، یہ کری، یہ مصیبتیں اٹھائی، لیکن آج میری بات ہی سنتا نہیں، مجھے ہی گالی دیتا ہے، میرے لیے ہی ڈانٹتا ہے۔ تو کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تم نے جب بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت اس کے خالق کے لیے پہچان نہیں بنائی تھی۔ تم یہ سکھایا کہ بیٹا ابو بولو، امی بولو، ڈانس کر کو ذرا دکھاؤ، کیا ڈانس کرتی دیکھو جی میری بچی، ہاں اس میں بھی خوشی، ڈانس کر کو، ہاں سلوٹ کرو، گڈ مارننگ بولو، ہاں دیکھے کیا دیکھے گیا جی انگریز کی بچی جی میری بچی۔ اچھا یہ خوش ہونے کی باتیں ہیں یا غم ہونے کی؟ تم نے اپنا کلچر ہی کھو دیا۔ بچے کو پہلے یہ چیزیں ڈالو، وہاں سے بچے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ بچے کو یہ ذہن میں ڈالو ہمیں دینے والا، کھلانے والا، خوش رکھنے والا سب اللہ ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہے، جو بھی ہونا چاہیے وہ بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے بیٹے کو بولنا بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ برابر کر دے گا۔ اسکول بیگ ہونا امی، ہاں اللہ سے مانگو بیٹا، کل لا کے خود دینا اور کہنا دیکھیں کل تم نے مانگا تھا نا اللہ دے دیا، دیکھو اللہ مجھے دیا میں تمہیں دے رہا ہوں، دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اس بات کی اہمیت ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے جو بخاری و مسلم کی روایت کے اندر موجود ابن عباس کی کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ کیا ہے اللہ کے رسول کا ردیف بنا، یعنی پیچھے بیٹھا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر ہی وفات کے وقت 11-12 سال تھی، ہیں تو جب بیٹھے ہوں گے تو 7-8 سال بھی نہیں ہوئی ہوگی، اس سے بھی چھوٹے بچے رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس وقت یا غلام، غلام بڑے پیار سے کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، غلام کا مطلب وہ غلام نہیں، غلام کے کئی مطالب ہیں عربی میں۔ ایک مطلب جب چھوٹے بچے کو غلام کہتے ہیں تو وہاں ہوتا ہے ہم جو بولتے ہیں نا پیار سے اے چھوٹو جو کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے غلام کا۔ تو فرمایا کہ یا غلام، ابن عباس نے جواب دیا لبیک و سعدیک، اللہ کے رسول حاضر ہوں، بولیے کیا ہے؟ کہا کہ یاد رکھ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فاذا سألت فاسأل اللہ، فاذا استعنت فاستعن باللہ۔ اب کون سے بچے کو سکھا رہے ہیں؟ یہ ابو بکر عمر کو نہیں ہو رہی نصیحت، یہ بالکل 6-7 سال کا چھوٹا بچہ اللہ کے رسول کیسی تربیت دے رہے ہیں، دیکھیے کتنی بڑی اخلاق اور ایمان اور توحید کی تربیت دیکھیں۔ فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، غلام یاد رکھ ہمیشہ تو اللہ کے حدود اور احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حدود کی، حرام کی حفاظت کر، حلال کے اندر رہ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور ہمیشہ جو بھی پریشانی تجھے آئے تو اللہ کے آگے پیش کر، تجھے اللہ سامنے پائے گا۔ یعنی جو مشکل ہو تو اللہ کے آگے گڑ گڑا، تجھے اللہ سامنے پائے گا، تو اللہ کو سامنے پائے گا۔
ضرور اللہ تیری مدد کرے گا. اور اس کے بعد توحید کا سب سے اعلیٰ مرتبہ فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. دیکھ بیٹے، جب بھی کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ سے مانگ، کسی اور سے مت مانگ. 6 سال 60 سال کا بچہ ہے، ہمیں دیتے ہیں اسی تربیت. دیکھو بیٹا، کسی سے نہیں مانگنا، ضرورت ہو اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے. یہ ایسی باتیں ہیں، اگر توحید آپ بچپن میں پختہ کر دیں، پھر لاکھ اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ جائیں، وہ اس پہ قائم رہے گا. جیسے آج ہمارے ماحول کے بڑے بوڑھے شرک پہ قائم ہیں. آج بڑے بوڑھوں کو بولو، دیکھو بھائی یہ تمہارے ماں باپ نے غلط کہہ دیا، یہ ایسا نہیں ہے، مت جاؤ، یہ شرک ہے، یہاں پر مت جاؤ، مت، یہ درگاہیں، یہ جو بھی تم مانگتے ہو یہ سب شرک ہے. بولتے میرے باپ کی جو غلطی تھی کی تب ہے، میرے باپ مشرک کی تب ہے. بات نہیں بھولتے باپ کی. یہی حالت تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نے توحید کو قائم کر دیا. کل کے دن ان کا ایمان بھی ڈگمگا جائے اور ان پر مصیبتوں کی وجہ سے ان کے دل کے اندر بھی شرک کے جذبات ابھرے، اس وقت بھی وہ کہیں گے کہ نہیں جی، ابو بولا کرتے تھے ہمیشہ کہ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، میں اسی سے مانگوں گا. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں. اس سے بڑا اثر پھر بچپن کے علاوہ کسی اور دور میں نہیں گرتا، نہیں گزرتا.